بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. وقال تعالی واصبر وما صبرک الا باللہ. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو اور بھائیو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی بڑی ہو، چاہے کتنی بڑی ہو اور چاہے کتنی خوبصورت ہو، لیکن 100% انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. اس کی دنیا میں گنجائش نہیں ہے. اگر یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کا سب ایک انسان کی مرضیوں اور اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے تو بھی انسان کی خواہشات اور مرضیاں اور چاہتیں اتنی ہیں کہ دنیا کم پڑ جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا چاہت کو پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. یہ دنیا تو آزمائش ہے، امتحان ہے. ہمارے نبی نے اس دنیا کو جیل کہا ہے. جیل میں تو پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے. جیل میں تو کوئی مزے نہیں ہوتے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جیل میں کوئی سوئمنگ پول ہے؟ کبھی سنا کہ جیل میں کوئی پارک ہے؟ کبھی سنا کہ جیل میں کوئی سپر اسٹور ہے اور کوئی فاسٹ فوڈ کی دکان ہے اور کوئی خواہشات کو پورا کرنے کا سامان ہے؟ جیل میں تو نہیں ہوتا. یہ جیل تو پریشانی کی جگہ ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں الدنیا ان الدنیا سجن المؤمن. دنیا تو ایمان والے کے لیے جیل ہے. لہٰذا ایمان والے کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے مزے ملیں، میری خواہشات پوری ہوں، میری مرضیاں پوری ہوں، میری چاہت کا کھانا آئے. اگر جیل کا کوئی قیدی کہے کہ جی مجھے سبزی پسند نہیں ہے، مجھے تو گوشت چاہیے، تو اس قیدی کو وہاں کھڑے ہوئے جو سپاہی ہیں اور تھانے دار ہیں، کیا وہ چھوٹے کا گوشت لا کے دیں گے کہ بھئی آپ تو سبزی نہیں کھاتے ہیں لہٰذا آپ کے لیے ہم چھوٹے کا گوشت بنا کے لے آتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ جی آئل مجھے منع ہے، تو کیا تھانے میں دیسی گھی میں اس کا سالن پکے گا؟ کیونکہ وہ تو جیل ہے. وہاں تو جو ملے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو بھگتنا ہے. تو جیل میں مزے نہیں کیے جاتے، بلکہ جیل میں جو کچھ ہو اس کو بھگتا جاتا ہے. یہ دنیا ہے. جو بھی حالات پیدا ہوں اس کو بھگتنا اور اس کو سہنا اور اسی میں چلنا، یہ مومن کا کام ہوتا ہے. جو بے ایمان ہوتا ہے وہ واویلا کرتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پریشانی کا مظاہرہ کرتا ہے، بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور چیختا چلاتا وہ ہے کہ جو اس دنیا کو جیل نہیں سمجھتا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پریشانیوں سے تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو ضرور پڑھیں، شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں. صرف موبائل ہی پہ اپنی زندگی برباد نہ کریں، بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. مستند علماء نے ہمارے نبی کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں لکھی ہیں. ان میں طویل بھی ہیں، بہت طویل بھی ہیں، کچھ طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں.
اپنے نبی کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، اپنی عورتوں کو پڑھ کے سنائیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں۔ اپنے نبی کی سیرت کو اگر ہم پڑھ لیں تو پھر کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے نبی کی زندگی اور زندگی میں آنے والے حالات یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی اور بہت بڑا آسرا بن جائیں گے۔ ہمارے حاجی صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر میں آئے اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا نہیں۔ تو پریشان نہیں ہوئے، بلکہ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ خوشی میں جھوم گئے اور کہنے لگے واہ واہ، آج ہمارے گھر میں وہ حال آیا ہے، وہ مہمان آیا ہے جو اکثر حضور کے گھر میں رہا کرتا تھا، یعنی فاقہ اور بھوک۔ تو دنیا جو ہے نا، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مصائب کی جگہ، مسائل کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ۔ صبح سے لے کے شام تک بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ کبھی گھر میں کچھ ایسا پکتا ہے جو مزاج کے خلاف ہوتا ہے، کبھی بیوی وہ بول دیتی ہے جو مزاج کے خلاف ہوتا ہے، کبھی بچے کا رویہ مزاج کے خلاف ہوتا ہے، کبھی گاہک کا رویہ اور اس کے الفاظ مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی دکاندار کا لہجہ اور اس کا رویہ اور اس کا انداز مزاج کے خلاف ہوتا ہے، کبھی چھوٹوں کا کبھی بڑوں کا، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، کبھی اپنوں کا کبھی غیروں کا۔ مختلف ناگواریاں انسان کو زندگی میں پیش آتی ہیں اور روزانہ پیش آتی ہیں۔ ان پریشانیوں پر ریئیکشن نہ دینا بلکہ اسے سہتے جانا اور پیتے جانا اور چپ رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آنے والی پریشانیوں کو سہتے جانا، پیتے جانا، اس پہ ریئیکشن نہ دینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ کیا ہے، اتنی ہی دفعہ شکر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور صبر اور شکر، اس کا استعمال بھی ایک ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ بھئی صبر شکر سے کام لو، کہتے ہیں نا، صبر شکر ہی نہیں، یہ الفاظ آپس میں کٹھے اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے دونوں جڑواں بھائی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ بے صبری وہ کرتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے، اور ناشکری وہ کرتا ہے جو بے صبرا ہوتا ہے۔ شکر اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکر ضرور ہوتا ہے، اور جہاں شکر ہوتا ہے وہاں صبر ضرور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی نے ایک دفعہ چائے بنائی اور اس میں ڈال دی، چینی کی بجائے اس میں ڈال دیا ٹکا کے نمک۔ اب چائے کڑوی ہو گئی۔ اب انہوں نے جو پی نا، جب انہوں نے پی تو بیوی نے چائے بنا دی کڑوی۔ اب انہوں نے چائے پی لیکن کوئی ناگواری کا اظہار ہی نہیں کیا۔ بچی ہوئی کسی نے پی تو پتہ چلا کہ تو کڑوی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اف تک بھی نہیں کی، کڑوی چائے پی لی؟ تو فرمانے لگے ساری زندگی ان ہاتھوں سے میٹھی چائے پی ہے، آج کڑوی پلا دی اور میں پھر بے صبری کا مظاہرہ کروں تو شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو ساری زندگی میٹھی چائے پی ہے، اس احسان کا شکریہ ہے، اس لیے اس کی طرف سے ملنے والی کڑوی چائے پہ صبر کی توفیق ہے۔ شکر ہوگا تو صبر ہوگا، صبر ہوگا تو شکر ہوگا، اور یہ دونوں صفات اتنی عظیم شان صفات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو جنت اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم شان صفتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات کمال درجے میں تھیں، اور جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ یہ صفات اپنے کمال کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
صبر کرنے کے بہت سے فضائل سنائے ہیں، صبر کرنے پر بہت سے انعامات بتائے ہیں، صبر کرنے پر بہت سے انعامات بتائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو جو اجر ملے گا وہ گن گن کے نہیں، بے حساب ملے گا۔ اور یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو جو جنت میں اللہ داخل کرے گا وہ حساب کتاب لے کر نہیں، بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ ہر انسان قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد اس کی قیامت میں پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اور پھر ہر بات کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میزان قائم ہوگی، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اس کے لیے جنت کا فیصلہ، جس کی برائیاں بڑھ گئیں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ یہ ایک عدالت ہوگی جو قیامت میں قائم ہوگی۔ لیکن جو صبر والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر کی مشقت میں داخل ہی نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ قبروں سے اٹھ کے محشر کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کوئی حساب نہیں، ان کو جنت میں بھیج دو۔ یہ صبر پہ ملے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصائب اور پیش آنے والی ناگواریوں اور طبیعت کے خلاف حالات اور طبیعت کے خلاف باتوں پہ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں، اتنا بڑا اللہ ان کو انعام دے گا، حساب نہیں ہوگا ان سے۔ بلکہ یوں بھی آتا ہے کہ ایک مجمع ہوگا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، حساب بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے، تو جب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا تو فرشتے کہیں گے بھی کہاں جا رہے ہو، حساب دو تو پہلے، ایسے ہی جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارا کوئی حساب نہیں کا۔ کیوں؟ کہ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں، اور صبر والوں کا اللہ حساب نہیں لے گا۔ تو صبر کرنا اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر پر ایک ایسا وعدہ کیا ہے، ایک ایسا وعدہ کیا ہے، ایک ایسا وعدہ کیا ہے کہ انسان کو کینچیوں سے بھی قطر دیا جائے تو بھی صبر کرنا آسان ہو جائے گا اگر اس انعام کا احساس ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں نا میں خود ان کے ساتھ ہوں، میں خود ان کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہے، فرشتے نہیں ہیں، اللہ خود ان کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر اپنے گھر کی تنگی اور فاقے اور بھوک کی انہوں نے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے گھر کی تنگی اور مشقت اور پریشانی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر۔ ہمارے نبی کو کفار نے مارا، بے اکرامی کی، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہوئیں تو آپ نے فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہوئیں اور روئیں، آپ نے فرمایا بیٹی رو نہیں، صبر کر۔ آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر گرد و غبار اور کپڑے میلے ہو رہے تھے اور عجیب و غریب آپ کی صورتحال تھی۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ جب ان کے گھر میں آئے سیدھے سفر سے ان کے پاس تشریف لائے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور اماں فاطمہ نے آپ کا یہ حال دیکھا تو وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر۔ صحابہ کے گھروں میں کوئی فوت کی ہوتی آپ فرماتے صبر کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کا انتقال ہوا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اولاد کی جو موت ہے یہ دنیا کے زخموں میں سب سے گہرا زخم ہے۔ دنیا کے جتنے زخم ہیں، دنیا کے جتنے دکھ ہیں، ان دکھوں کی شدت کو اگر کسی ترازو میں تولا جا سکے تو ان دکھوں میں سب سے بھاری وزن وہ اولاد کی موت کا ہے، اولاد کے دکھوں کا ہے۔
اللہ تعالی ہمارے حضرت جی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا۔ یہ دکھ سب سے گہرے ہوتے ہیں، یہ دکھ سب سے بھاری ہوتے ہیں، یہ دکھ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، یہ دکھ سب سے زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، معاذ صبر کر، صبر۔ ایک عورت کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ عورت چیخ رہی، چلا رہی، بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا نہیں، صبر پہلی دفعہ ہوتا ہے، تم نے ساری بھڑاس نکال لی، اب کیا صبر ہوگا؟ صبر اس وقت ہوتا ہے جب اندر میں بھڑاس ہوتی ہے، بھڑاس ہوتی ہے۔ جیسے کولڈ ڈرنک کے اندر آپ نمک ڈال دیں نا تو وہ ابل کر باہر آتی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بھائی ہلو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ کولڈ ڈرنک میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نا تو وہ ابل کر باہر کی طرف دوڑے گی، وہ جو مشروب ہے وہ باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب انسان کو ناگواری ہوتی ہے نا تو بالکل کولڈ ڈرنک کی طرح سے وہ ابل کر باہر نکلنا چاہتا ہے۔ اس وقت جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے یہ صبر ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلا جوش ہوتا ہے نا انسان کے اندر، جو ناگواری کی وجہ سے، دکھ اور تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے جو پہلا جوش ہوتا ہے، اس جوش کو دبانا اور پی جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جیسے مراقبے سے ایمان بڑھتا ہے، تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے، دعوت دینے سے ایمان بڑھتا ہے، ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، درود پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، دعوت دینے سے ایمان بڑھتا ہے، تبلیغ میں جانے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے نا، ایسے ہی صبر سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ صبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ کو کسی نے عجیب و ایسی بات کہہ دی کہ آپ جل گئے، لیکن آپ پی گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، چپ۔ اب وہ پیپسی ابل رہی ہے اندر، باہر نکلنا چاہ رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈھکن دے کے ٹائٹ کر دیا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چپ چپ چپ، بول نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو جھاگ باہر نکلنا چاہ رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب جب ٹھنڈی ہو جائے گی نا تو اس وقت آپ اپنے دل میں ایمان کی وہ حلاوت محسوس کریں گے جو آپ اس کے بغیر محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ صبر سے ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ صبر کرے گا اس کا اللہ سے اتنا زیادہ تعلق بنے گا۔ جو جتنا زیادہ ناگواریوں کو برداشت کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ ناگواریوں کو برداشت کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی گئے تھے، جماعت میں گئے تھے لیکن سارے نئے تھے، آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں بھائی آپ کو بے شک نئے ساتھیوں کے ساتھ مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، ظاہری باتیں سارے ہیں، غیر عالم تو مسائل کون سکھائے گا؟ اور آپ کو نئی صورتیں یاد کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، اس لیے کہ سارے ویسے ہی ان پڑھ تھے۔ اور بے شک آپ کو 6 نمبروں کی نئی نئی حدیثیں بھی یاد کرنے کو نہیں ملی ہوں گی، اس لیے کہ کوئی پرانا آدمی بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی مذاکرے بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے کہ پرانا ساتھی ساتھ نہیں تھا، لیکن سارے نئے تھے، صبر کرنے کا تو موقع تھا نا، صبر تو سیکھ سکتے تھے۔ یہ صبر بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ کم قسمتی سے آج ہم نے مادیت سے متاثر ہونے کی وجہ سے دین کی بھی وہ چیزیں منتخب کی ہوئی ہیں سیکھنے کے لیے جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ مادیت کے ہم دیوانے ہوئے ہیں، لہٰذا دین کی بھی وہ چیزیں ہم نے سیکھنے کے لیے منتخب کی ہوئی ہیں کہ جن میں ذرا کوئی شہرت ورت ہے، کوئی نام نمود ہے اور کوئی سبحان اللہ اور واہ واہ ہے، ان کو ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ اچھا بیان سیکھنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، اچھی تقریر سیکھنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، اچھی نعت پڑھنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے۔ اب یہ سارے دین کے کام ہیں، لیکن صبر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ صبر کا درجہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ شکر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ شکر کا درجہ ان سب سے بڑا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی طرف دل کا رجحان اور میلان نہ ہو، اس کو نہیں سیکھتے۔ اللہ پہ بھروسہ ہو،
اس کو نہیں سیکھتے، اللہ پر بھروسے پر تقریر سیکھنے کو کام سمجھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ سیکھنے کو کام نہیں سمجھتے، اللہ پر یقین کی تقریر کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک پر بذات خود یقین کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ بھئی مجھے یقین پہ تقریر کرنا آ گئی ہے، اب میں جب یقین کی بات کرتا ہوں تو مجمع ہل کے رہ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مجھے اللہ پہ کتنا یقین ہے، مجھے اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، میں اللہ سے اپنی پریشانیوں کے وقت کتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے اللہ پہ کتنا اطمینان ہے، اس کی طرف رجحان نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صبر سیکھنے کی چیز ہے، صبر ایک عظیم الشان صفت ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، آپ تشریف فرما تھے، سردی کا زمانہ ہوگا، آپ نے ایک ایسی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک ایسی شال اور چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا جو کنارہ ہے نا، یہ کنارہ جو ہے اس پہ کڑھائی ہوئی تھی۔ جب کڑھائی ہوتی ہے تو وہ جو کنارہ ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، سخت کڑھائی کی وجہ سے سخت ہوتا ہے، تو وہ جو کنارہ تھا وہ آپ کی گردن سے چپکا ہوا تھا، آپ کی گردن مبارک سے چپکا ہوا تھا۔ وہ بدو آیا، نہ ادب نہ آداب، نہ کوئی بات کرنے کی تمیز، نہ کوئی بات کرنے کا ڈھنگ، اس نے آپ کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ مال غنیمت آیا ہوا تھا بہت سارا، ہمارے نبی کی چادر کو پکڑ کے اس نے زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ اس چادر کے اس سخت کنارے کی وجہ سے ہمارے نبی کی گردن چھل گئی، گردن چھل گئی۔ حرکت تو اس نے یہ کی اور زبان سے کہنے لگا، المال لیس مال ابیک اعطنی مما آتاک اللہ، یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ یہ ہمارے نبی سے اس نے کہا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، پھر فرمایا مال تو دوں گا لیکن اس کا بدلہ تو دو، یہ مجھے زخمی کر دیا تم نے۔ پھر فرمایا بے شک مال اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو، اس کو صبر کہتے ہیں، آنے والی ناگواریوں کو پی جانا اور اس پہ کوئی ری ایکشن نہ دینا۔ آپ دیکھیں اس وقت اکثر جو جھگڑے ہیں گھروں میں یا باہر، یہ بے صبری کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے۔ اس لیے جب ہم رشتے کریں نا اپنی بچی کے لیے، اگر کوئی دولہا تلاش کر رہے ہیں اور کسی اپنے بیٹے کے لیے کوئی دلہن تلاش کر رہے ہیں، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ رنگ کیسا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، یہ نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ صبر بھی ہے کہ نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی ساتھ گزارنے کے لیے، محبتوں والی زندگی اور ساتھ جوڑ والی زندگی گزارنے کے لیے رنگ روپ نہیں چاہیے، جوڑ والی زندگی گزارنے کے لیے صبر چاہیے، شکر چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ وہ مکے میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو، ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ گئے تھے، تو اب یہاں بیٹا بڑا ہونے لگا، پہلے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، امتحان میں پاس کر دیا، پھر بچہ بڑا ہوا، بالآخر بیٹے کی شادی ہو گئی، حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ اس پورے علاقے میں کہیں پانی نظر نہیں آتا، آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا پانی ہے، زمزم کا چشمہ نکلتا تھا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہیں ڈیرا ڈال لیں۔ پہلے زمانے میں لوگ رہنے کے لیے وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں پانی ہو، چونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے، وہاں رہتے تھے، وہاں اپنے گھر بناتے تھے، اور ایسے گھر تو ہوتے نہیں تھے، کچے مکان، جہاں بیٹھے مکان بنا لیا، 2-4 دنوں میں مکان بن جاتا تھا، کوئی مکان بنانا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا رہنا ہے تو بے شک رہو، لیکن پانی ملکیت میری ہے، استعمال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو، لیکن ملکیت میری ہے، سنو پانی پہ قابض ہو جاؤ تم۔ اجازت دے دی، قبیلے بنی جرہم وہاں رہنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ تعلقات بڑھے،
تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت اسماعیل کو دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو آئے تو ان کے گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل کا پوچھا، کہا میں ان کی بیوی ہوں، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا، تو تمہارا کیا حال ہے، گھر کیسا چل رہا ہے؟ کہا بس کیا بتاؤں، بہت پریشان ہے، بہت تنگی ہے، بڑی تکلیف ہے، گزارا نہیں ہو رہا، بہت پریشان ہے، وسائل ہی نہیں ہیں یہاں پہ، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے خاوند جب آ جائیں نا تو ان کو میرا روپ اور بتا دینا کہ اس شکل کا ایک شخص آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا ہے چوکھٹ تبدیل کر لو۔ کیا کر لو؟ چوکھٹ تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی نے بتایا ایک بڑے میاں آئے تھے اور یہ شکل تھی اور آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر مجھ سے حال حوال پوچھا، میں نے حال حوال بتایا، ہم پریشان ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا خاوند آئے تو اس کو کہنا چوکھٹ بدل دو۔ کہنے لگے اچھا، اوہو، وہ تو میرے والد صاحب تھے، وہ تو اللہ کے خلیل تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پتہ ہے وہ مجھے کیا کہہ کے گئے؟ وہ مجھے کہہ کے گئے کہ تجھے طلاق دے دوں، اس لیے کہ ناشکری عورت گھر میں اچھی نہیں ہوتی، ناشکری عورت ہمیشہ مسائل اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ناشکری پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جو عورت ناشکری ہو اس گھر سے کبھی مسئلے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ جو عورت ناشکری ہو اس کے گھر سے کبھی مسئلے ختم نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر وقت اس کے گھر میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہر وقت اس کے گھر میں رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھا کے آپ نکلے تو ایک جگہ عورتوں کا مجمع تھا، آپ ان کے پاس سے گزرے تو گزرتے گزرتے آپ نے فرمایا تصدقن یا معشر النساء فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں خوب صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ جب میں جہنم کو دیکھنے گیا تھا تو زیادہ عورتیں تھیں جہنم میں جلنے، مرد تھوڑے تھے، عورتیں جہنم میں زیادہ جل رہی تھیں۔ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک تو تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں اس گھر میں تو میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں، اس وجہ سے تم دوزخ میں زیادہ جاؤ گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ابراہیم علیہ السلام فرما کے گئے چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف آئے تو پھر حضرت اسماعیل نہیں تھے۔ ہاں بھائی کہاں ہے اسماعیل؟ کہا جی وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا تو کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ زمزم پیتے ہیں، شکار کا گوشت کھاتے ہیں، اور کیا چاہیے، مزے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے خاوند آ جائے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا اس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، جانے نہ دینا، یہ چوکھٹ بڑی برکت والی ہے۔ وہ آئے تو آ کے سارا پیغام سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے وہ میرے ابا محترم تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں اس بیوی کی قدر کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، یہ بیوی بڑی نصیبوں والی ہے، اس لیے کہ یہ شکر گزار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے شکر پر، انسان کو اپنی نعمتیں دینے کا، شکر پر نعمتیں دینے کا کتنا بڑا وعدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے اور شکر نہیں کرتا۔ اب آپ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ آگے اعلان کرنے سے پہلے یوں نہیں فرمایا ان شکرتم، لا ان شکرتم، پکی بات ہے اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہونا ہے۔ کیا؟ لا ان شکرتم، اگر تم ہو گئے شکر گزار اور تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بن گئے، اللہ کی نعمتوں کو ماننے والے بن گئے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے والے بن گئے، تو کیا ہوگا؟ لا ازیدنکم،
میں تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا، میں تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا، میں تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا۔ 3 دفعہ کہا ہے اللہ نے۔ کتنی دفعہ کہا ہے بتائیے؟ کتنی دفعہ کہا ہے؟ 3 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے بس اب اس میں شک وک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ 3 دفعہ ضرور کہہ دے نا تو اس میں وہ طاقت آ جاتی ہے جو قسم میں طاقت ہوتی ہے۔ جو طاقت قسم میں ہے نا، ایک آدمی قسم کھا کے جو بات کرے اس بات میں جو قوت آ جاتی ہے نا قسم کھانے سے، جو شک و شبے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی درجے کی قوت اور اسی درجے شک و شبے کا ازالہ ہو جاتا ہے اس کلام میں جس کلام میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ لفظ ضرور کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمت بڑھاؤں گا، نعمتیں اور دوں گا، نعمتیں اور دوں گا، نعمتیں اور دوں گا، ضرور بضرور دوں گا۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری سے نعمتوں کا بڑھنا یقینی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شکر کرنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کے گھر والوں شکر کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ کہیں 100 آدمی بیٹھے ہوں، ان 100 سے آپ دکھ درد پوچھنا شروع کریں، ان 100 میں سے شاید کوئی ایک ایسا آپ کو ملے جو یوں کہے اللہ کا شکر ہے، اتنی نعمتیں ہیں گنتی نہیں اس کی۔ ان 100 میں سے شاید ایک ملے، لیکن شاید نہ ملے۔ اگر 1000 ہوں تو شاید میں سے ایک نکلے، اور شاید وہ بھی نہ نکلے۔ اگر 1,00,000 آدمی جمع ہوں تو شاید میں سے کوئی 2-3 آدمی آپ کو مل جائیں جو یوں کہیں اللہ کا شکر ہے، اتنی نعمتیں ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے حضرت جی کو ایک دفعہ فون کیا، اور ان ایام میں فون کیا جن ایام میں وہ بہت پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ کسی دنیا دار پہ اتنی پریشانی آ جائے تو وہ خودکشی کر لے، اتنے پریشان تھے۔ ان ایام میں نے حضرت کو کال کی، میں نے کہا السلام علیکم حضرت، میں عبداللہ عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمائیں گے جی۔ میں نے کہا حضرت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فرمانے لگے اللہ کریم کی بڑی مہربانیاں ہیں، اللہ کریم کی بڑی مہربانیاں ہیں، اللہ کریم کا بہت احسان ہے۔ یہ بہت کو بہت کھینچا۔ جس وقت انسان پہ پریشانی آتی ہے نا، اس وقت عین اس وقت جب پریشانی ایک ہوتی ہے، عین اس وقت ہزاروں اللہ کی نعمتیں اس پر ہوتی ہیں، ہزاروں نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ ایک پریشانی نظر آتی ہے۔ ایک استاد صاحب نے اپنے بچوں کی سوچ کو پازیٹیو کرنے کے لیے اس نے ایک ہیلا بنایا۔ ہیلا یہ بنایا کہ ایک سفید بورڈ تھا، اس کے اوپر اس نے ایک کالے مارکر سے نقطہ لگایا، سب سے کہا دیکھو یہ کیا ہے، دیکھو یہ کیا ہے، بورڈ کی طرف اشارہ کرے گا، دیکھو یہ کیا ہے، بولو بولو بولو۔ سب نے کہا جی کالا نقطہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ کتنا بڑا؟ اتنا سا۔ اور بورڈ کتنا بڑا؟ اتنا سارا۔ تو فرمانے لگے یہی تو بات ہے نا کہ ہمارا پازیٹیو ذہن نہیں ہے، نیگیٹو ذہن ہے۔ اتنا بڑا سفید بورڈ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور تمہیں کالا نقطہ نظر آ رہا ہے، بس کالا نقطہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی سفید بورڈ ہے، تھوڑا سا اس پہ نقطہ بھی ہے، لیکن ہے سفید بورڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، اکثر نا شکرے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی بھی نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، وہ کہتے ہیں ناشکرے کو، ایک ہوتا ہے کفار یعنی بہت ناشکرا۔ جیسے اردو زبان میں کہیں گے نا، ایک ایک کھانے والا، ایک ایک پیٹرو، دونوں میں فرق ہے نا، یہ بھی کھانے والا ہے وہ بھی کھانے والا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کھانے والا ہے، اس لیے اس کو پیٹرو کہتے ہیں۔ کھانے والا پیٹرو،
یہ پیٹو مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کھانے، یعنی اس کو پیٹری کی لگی رہتی ہے بیچارے کو۔ اسی طرح ایک ایک کافر ناشکرا، ایک ایک کفار بہت ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تھوڑا ناشکرا نہیں، بہت ناشکرا ہے۔ ظالم بھی ہے، ظالم اس لیے ہے کہ جو نعمتیں جہاں استعمال کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتا، کہیں اور کرتا ہے۔ نگاہ دی تھی کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کو جانے اور پہچانے، اور کان دیے تھے کہ اللہ کی آیات اور نصیحتوں کو سن کر، واعظ و نصیحت کو سن کر ہدایت کو حاصل کرے۔ زبان دی تھی کہ اس سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، نبی پہ درود پڑھ کے اپنے دل کو روشن کرے، اپنی جنت بنائے۔ لیکن نگاہوں سے عورتوں کو دیکھنے لگ گیا، کانوں سے گانے سننے لگ گیا اور میوزک سننے لگ گیا، زبان سے بجائے اللہ کا نام لینے کے اس سے گالی گلوچ کرنے لگ گیا، اوروں پہ تنقید اور تبصرے کرنے لگ گیا، اوروں کی غیبتیں کرنے لگ گیا، اوروں کی دل آزاریاں کرنے لگ گیا۔ تو جو چیز جس کام کے لیے دی گئی تھی اس کو وہاں استعمال نہیں کر رہا، کہیں اور کر رہا ہے، اس لیے ظالم ہے۔ ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اس صبر اور شکر ان دونوں صفات کو اپنے اندر جمع کر لے، اس کی دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، وہ آپ کے لیے دسترخوان بچھائے، اس دسترخوان پہ بریانی بھی ہے، وائٹ قورمہ بھی ہے، کڑھائی بھی ہے، اور اس پر حیدرآباد کی کیا کہتے ہیں اس کو، میٹھی چیز نہیں ہوتی وہ جو ربڑی بھی ہے، اور اس پر گلتی بھی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں منہ گیلے ہو رہے ہیں صرف سن کے۔ گلتی بھی ہے، اور اس پر مالٹے بھی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، سردیاں آ گئی ہیں، مالٹے بھی ہیں، اور اس پہ پسند کی کولڈ ڈرنک بھی ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ کی بھی بھرمار ہے، بادام بھی رکھے ہوئے ہیں، کاجو بھی رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، پلیٹ میں سالن کسی نے ڈالا تو کوئی مکھی گر گئی۔ اب اگر کوئی اس مکھی کی وجہ سے اس میزبان کو کوسنے بیٹھ جائے، شرم ہی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مہمان آیا ہے اور سالن میں مکھی گری ہوئی ہے، مکھی اس نے پکڑ کے تو نہیں ڈالی نا، تو گر گئی ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس نے مکھیاں شکار کی ہیں اور پھر آپ کے سالن میں پھینکی ہیں، ایسا تو نہیں کیا اس نے، مکھی گر گئی ہے۔ ایک مکھی کے گر جانے کی وجہ سے آپ نے اس کی بریانی پہ جو خرچہ ہوا، اور اس کی بیوی نے جو چولہے پہ کھڑے ہو کے بریانی بنائی، کڑھائی بنائی، قورمہ بنایا، گلتی بنائی، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے تیار کیں، آپ ان سب کو نظر انداز کر کے اس کی مکھی کو لے کے بیٹھ جائیں اور پھر فیس بک پہ پوسٹ بھی چلا دیں کہ جی آج ہم فلاں کے گھر مہمان بن کے گئے تھے، اور اتنے عظیم الشان مہمان، لیکن سالن جو پیش کیا تو اس میں مکھی گری ہوئی تھی۔ بتائیے یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ بتائیے۔ بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی اپنے بندوں سے شکایت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، اتنا کچھ دیا، لیکن پھر بھی شکر نہیں ہے، شکر نہیں کرتے ہو تم۔ قلیلا ما تشکرون، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ کہا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم۔ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وحی بھیجی اور فرمایا یا عزیر ان اصابتک مصیبت فلا تشکنی الی خلقی۔ عزیر جب میری طرف سے کوئی پریشانی آئے نا تو مخلوق کے سامنے میری شکایت نہ لگایا کرو۔ قاری صاحب مفت میں قرآن پڑھاتے ہیں، سبق کچا سنایا، انہوں نے تھپڑ مار دیا، اب جا کے گھر سنائے گا کہ آج مجھے قاری صاحب نے مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ بتائیے قاری صاحب کو اچھا لگے گا؟ بولیے بھائی، بولو نا۔ ایک خاوند اپنی بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے دارو دوا لاتا ہے، اس کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی بات پہ ڈانٹ دیا، فوراً ماں کو فون کھڑکا دیا کہ اس سے میری شادی کروائی ہے، آج اس نے مجھے ڈانٹا ہے۔ خاوند کو اچھا لگے گا؟
بولیے بھائی، اچھا نہیں لگے گا نا؟ بس اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا جب ہم اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کے گلے شکوے مخلوق سے کرتے ہیں، تو اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عزیر، میری طرف سے کوئی پریشانی آئے تو مخلوق کو میری شکایت نہ لگایا کرو، اس لیے کہ تمہارے گناہ بھی تو میرے لیے مصیبتیں ہیں، میں نے تو کبھی فرشتوں سے شکایت نہیں کی۔ فقد اصابتنی منک مصائب کثیرۃ فلا اشکوک الی ملائکتی، تم جو میری نافرمانیاں کرتے ہو یہ بھی میرے لیے مصیبتیں ہیں، لیکن میں نے تو کبھی فرشتوں کو شکایت نہیں کی۔ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ۔ نعمتیں اس کی زیادہ ہیں، پریشانیاں اس کی تھوڑی ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لیتے رہنا اور پریشانیوں کو دھتکارتے رہنا اور اسے ناگواری کا اظہار کرنا یہ بندگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو ہوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو صبر شکر والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ناگواری آئے تو کیا کرنا ہے؟ چیخنا ہے، چلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ریئیکشن دینا ہے، یا اسے پینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ جب ہم برداشت کریں گے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی بہت سے دیندار لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بڑھتا ہے نا، وہ اللہ کے کام میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرنے سے بڑھتا ہے۔ لہٰذا چلے میں گئے، تشکیل ایسی جگہ ہوئی جہاں ناواقف لوگ تھے، اب گشت میں نکلے تو اس نے دھکا دیا، بیچارے نالی میں گر گئے، اور یہ کہا جاؤ جاؤ جا کے کشمیر میں تبلیغ کرو، یہاں آ جاتے ہو تبلیغ کرنے کے لیے، ہم سارے مسلمان ہیں، بڑے آئے ہو ہمیں اسلام سکھانے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے اس نے دھکا دیا تو بیچارے نالی میں گر گئے۔ اب اس موقع پہ وہ ساتھی کہے گا صبر کرنا ہے، اس لیے کہ طائف میں بھی یہی ہوا تھا، لیکن گھر میں آیا، چلا لگا کہ اب گھر میں آیا۔ ایک دفعہ رات کو آیا دیر سے، 2 بج گئے مثلاً، 2 بجے گھر آیا اور بیوی سے کہا بیوی بیگم سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے سر، ذرا مالش تو کر دو۔ ان کا سارا دن آج مہمان آئے ہوئے تھے، میرا تو سر پھٹ رہا ہے، اور کوئی تمہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میری نیند خراب کرتے ہو۔ اب اس نے جو یہ 2 جملے کہے نا، اب اس پہ صبر نہیں کرے گا، اس لیے کہ دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ صبر کا جو مظاہرہ کرنا ہے نا، وہ کرنا ہے صرف تبلیغ میں، یہاں تھوڑی کرنا ہے، بیوی کو تو ڈنڈا دینا ہے۔ دکان پہ آیا اور ملازم آیا دیر سے، ملازم سے کہا کہ بھائی تم دیر سے کیوں آتے ہو یار، تنخواہ پوری لیتے ہو، آتے دیر سے ہو۔ تو ملازم کو برداشت کرنا چاہیے نا، ملازم نے بھی کہہ دیا صرف یہی کام ہے کیا، اور بھی تو ہمارے بہت سارے کام ہیں، آخر وہ بھی تو نمٹانے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ ریئیکشن، اب یہاں پہ صبر نہیں کرے گا، ریئیکشن دے گا، اس لیے کہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صبر کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یہاں صبر نہیں کرنا ہے، یہاں پینا نہیں ہے، یہاں پہ ریئیکشن دینا ہے، یہاں پہ ڈنڈا دکھانا ہے، یہاں پہ 2-4 لگا بھی دینی ہے۔ محلے والے نے پریشان کیا، ریئیکشن دے گا، بھائی پریشان کرے گا، ریئیکشن دے گا، بلکہ باپ بھی اگر کوئی ایسی بات کہے گا تو اس کو بھی ریئیکشن دے گا، اس لیے کہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صبر جو کرنا ہے وہ وہاں کرنا ہے جہاں طائف میں ہوا تھا۔ دعوت دیتے ہوئے جب پتھر پڑے تو اس پہ صبر کرنا ہے، نہیں میرے دوستو، زندگی میں آنے والی ہر موڑ کی ہر پریشانی پر صبر کرنا ہے، اس کو پینا ہے، اس کو سہنا ہے، اس پہ ریئیکشن نہیں دینا، صبر اس کا نام ہے۔ اور جب کبھی ہم پر پریشانی آئے تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی نعمتوں کو سوچیں گے تو اس پر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر کو اس زمانے کے جو بنو امیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو بلوایا اور کہا کہ بہت عرصہ ہوا ہے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ تشریف لائیں، آپ سے بیٹھیں گے، بات کریں گے، ملیں گے۔ یہ چلے گئے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ کی شان، ان کا بیٹا کسی استبل میں گیا، گھوڑوں کے استبل میں گیا، گھوڑے نے لات ماری، بچہ شہید ہو گیا۔ بیٹا شہید ہو جائے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے اور آ کے کہا کہ حضرت ہمیں پتہ چلا
آپ مسافر ہیں سفر میں، بیٹا آپ کا فوت ہو گیا، بہت بڑے صدمے کی بات ہے، تو فرمانے لگے اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، باقی تو سارے سلامت ہیں۔ اب یہ اتنی برداشت کیسے آ گئی؟ یہ سوچ کر کہ سارے لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا، اللہ کے سامنے تو ہم سارے بے بس ہیں، سارے بھی تو لے سکتا ہے، شکر ہے کہ سارے نہیں لیے، ایک ہی لیا ہے۔ نعمتوں کو سوچ کر آنے والی پریشانی پر صبر کرنے میں مدد ملی۔ تو گویا یہ ایک نسخہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگواری آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئے، تو اللہ پاک کی طرف سے عین اس وقت جو نعمتیں ہو رہی ہیں ان کو سوچا جائے تاکہ صبر کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم پہ پریشانیاں آئیں تو میری پریشانیوں کو سوچا کرو تو تمہاری پریشانیاں تمہارے لیے سہل ہو جائیں گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مدینے میں رہتی تھی، سید خاندان سے تھی، لیکن وہ بھولی بھالی سیدھی سادی تھی، تو وہاں کے لڑکے اس کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پریشان ہو کر وہ آ کے روضہ اقدس پہ کھڑی ہوئی، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہاں کے لڑکوں نے بہت تنگ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو قبر شریف سے آواز آئی اما لک فی اسوۃ فاصبری کما صبرت، کیا تیرے لیے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ تو بھی ایسے صبر کر جیسے میں نے صبر کیا، تو بھی ایسے صبر کر جیسے میں نے صبر کیا۔ اور یہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے نا، صبر کرنے والا یہ ری ایکشن دینے والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا بدلہ لینے والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اس کا انتقام لینا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے انتقام لے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ ایک بزرگ کے ساتھ ایک شخص نے بہت بدتمیزی کی، بہت برا بھلا کہا، بہت بےزتی کی، تو حضرت نے اپنے مریدین میں سے کسی سے کہا بھاگ کے جاؤ اس کو ایک مکہ مار کے آؤ، اس لیے کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ جس کو کہا اس نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑی دیر لگا دی، اتنے میں وہ شخص دھڑام سے گرا اور مر گیا، اس کی گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے اسی لیے تو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ بھاگ کے اسے مکہ مار تاکہ چھوٹا سا انتقام ہو جائے، اگر ہم صبر کریں گے پھر اللہ اس سے انتقام لے گا، اور تم نے دیر کی، اللہ نے لے لیا اس سے انتقام۔ اس لیے اگر ہم کسی کو پریشان کریں اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو ہم سے لڑ بھی لے اور ہم سے انتقام بھی لے لے اور ہم سے بدلہ بھی لے لے، اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس آدمی سے، صبر کرنے والے سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کو پریشان کیا جاتا ہے تو اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن تیری مدد ضرور کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے مظلوم کی میں ضرور مدد کرتا ہوں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل نہیں ہونا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہوں گے تو ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ جس کو یہ یاد ہو کہ میرے ابا نے بچپن سے کیسے کما کے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، کیا کیا میرے لیے مشقتیں اٹھائیں، کتنی بھاری بھاری فیسیں میری برداشت کی، اور میں بیمار ہو جاتا تھا کیسے مجھے کندھے پہ اٹھا کے وہ ہسپتالوں میں پھرا کرتے تھے، کتنی مہنگی مہنگی دوائیاں انہوں نے مجھے دلوائیں، اور کتنے میرے لاڈ اور پیار اٹھائے۔ یہ ساری باتیں جسے یاد ہوں، اس کو بڑا ہونے کے بعد اگر باپ ڈانٹے تو بتائیے اس کو غصہ آئے گا باپ پہ؟ بتائیے بھائی، بولیے تو صحیح۔ اگر یہ ساری باتیں اس کو یاد ہیں، اور اگر یہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں، اگر باپ ڈانٹے گا تو کہے گا کہ پاگل ہو گیا ہے، ڈانٹتا رہتا ہے ہر وقت، پاگل ہو گیا ہے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے۔ یاد نہیں ہوگی تو پھر یوں کہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رہنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے اماں عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دفعہ فرمایا، عائشہ اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو 4 کام کر۔ کتنے کام کر؟ جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 4 کام کر۔ ہمیں بھی یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم 4 کام کریں گے تو ہم بھی حضور کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ 1، مسکینوں سے محبت کر، ان کو قریب کر، یعنی غریبوں سے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سب بتائیں۔ غریبوں سے محبت کر۔ آج ہم زیادہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ بولو بھائی، مالداروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، غریبوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ غریب ہونا ہمارے زمانے کا سب سے بڑا عار، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا فالٹ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو یہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے، معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو مسکینوں سے محبت کر، ان کو قریب کر۔ 1۔ دوسرا، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبَكَ حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے تب تک اس کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا، ابھی بھی وہ نیا ہی ہے۔ ہاں، پیوند لگ جائے تو اب سمجھو کہ پرانا ہو گیا ہے۔ یعنی زیادہ بننے سنورنے کی فکر میں نہ رہنا، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ عورتوں کو ذرا یہ فکر زیادہ ہوتی ہے نا بننے سنورنے کی، ہر فنکشن کے لیے الگ جوڑا چاہیے ہوتا ہے ان کو، ہر پارٹی کے لیے الگ جوڑا چاہیے ہوتا ہے، ہر شادی کے لیے الگ جوڑا چاہیے ہوتا ہے، عقیقے کے لیے الگ جوڑا چاہیے ہوتا ہے، منگنی کے لیے جوڑا چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام گویا اماں عائشہ کے دل سے لباس اور کپڑے اور میک اپ اور بننے سنورنے اور زیور، ان چیزوں کی گویا اماں عائشہ کے دل سے رغبت کو نکال رہے ہیں کہ عائشہ یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی طرف بہت زیادہ رغبت اور میلان ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، کبھی بھی دنیا کے لحاظ سے، ہاں عائشہ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا۔ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا۔ نیچے والوں کو دیکھو گی تو شکر پیدا ہوگا، اوپر والوں کو دیکھو گی تو ناشکری پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس مکان ہے سیمنٹ کا بنا ہوا، اس میں کہیں ٹائل کہیں ماربل نہیں ہے۔ اس کو عالی شان بنگلے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو جھونپڑے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اے بیچارے کیسے اتنی سردی میں کیسے زندگی گزرے گی، ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے، شدید بارشیں ہوتی ہیں، چھتیں بہہ جاتی ہیں، جھونپڑے والے کہاں جاتے ہوں گے؟ ان کو دیکھا کرو، ان کو نہ دیکھنا، ناشکری ہوگی۔ ان کو دیکھو گے شکر پیدا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جھونپڑا تو دیا، تو نے گھر تو دیا ہے نا، کم از کم بہتا تو نہیں ہے نا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا، عائشہ دین کے لحاظ سے اپنے سے ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھنا تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ نیچے والوں کو نہ دیکھنا، اوپر والوں کو دیکھنا۔ یعنی جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو 4 پڑھ رہا ہے، شکر ہے میں 5 تو پڑھ رہا ہوں نا، وہ یہ نہ دیکھے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میں تو ابھی فرض ہی پڑھ رہا ہوں، بھائی میرا تو ایمان کمزور ہے، یہ تو ماشاءاللہ تہجد ہی پڑھتا ہے، اللہ کرے گا ہم بھی کبھی پڑھیں گے تہجد، یہ تو اس کا تو چلا لگا ہوا ہے، میرا تو اللہ کا شکر ہے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کے کتنے سفر ہو گئے، میں تو ابھی 4 مہینے میں ہی پھنسا ہوا ہوں۔ دین کے لحاظ سے اوپر والوں کو دیکھنا اور دنیا کے لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھنا، یہ 4 باتیں ہمارے نبی نے اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی ہیں، اور یہ 4 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی کر لے نا اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ یہ جتنی دماغ میں باتیں سوار رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سوچ کے نفسیاتی مریض ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں تو یہ ساری ہمارے دل دماغ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، سکون آ جائے۔ اور ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ واقعی انسان اگر اس طریقے سے اپنی یہ سوچ بنائے نا تو بڑا سکون ملتا ہے۔ اس پہ ایک میں لطیفہ پہلے بھی ایک دفعہ سنایا ہے، آج پھر سنا دیتا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو، تھکے تو نہیں ہیں، ایک لطیفہ سن لیں۔
ایک شخص آئے ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگے جی میں بہت پریشان ہوں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ چھوٹا سا گھر ہے، اتنی تنگی ہے، بچے بیوی، تو بچے شور کرتے رہتے ہیں، سونے کا موقع ہی نہیں ملتا، بہت پریشان ہوں، اتنی گنجائش نہیں کہ بڑا گھر خریدوں۔ اچھا، سر جھکا لیا۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ مراقبے میں چلے گئے، اب کوئی الہام ہوگا، کوئی وظیفہ بتائیں گے جس کی وجہ سے گھر چوڑا ہو جائے گا، یا پھر کوئی آسمان سے پیسے برسیں گے جس سے نیا گھر آ جائے گا۔ مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد سر اٹھایا، کہ ایسے کرو اپنے گھر میں ایک مرغی رکھو، مرغی نہیں مرغا۔ ان کا اچھا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، رکھیں گے ضرور، مرغے سے کوئی برکت آئے گی، کچھ ہوگا۔ اس نے مرغا جا کے خریدا، اور اب وہ مرغا سارا دن اذانے دے۔ پہلے تو بچے چیختے تھے، اب مرغا بھی چیخے سارا دن۔ مشکل سے لوڈ شیڈنگ کا زمانہ، نیند ویسے ہی نہ آئے، نیند آئے 2 بجے کے بعد اور یہ 4 بجے چیخنا شروع کر دے، اور جگہ جگہ بیٹ۔ بیوی نے کہا کیا تم نے مصیبت میرے سر میں ڈال دی ایک اور؟ پہلے میں بچوں سے تنگ آئی ہوں، تم نے آ کے مرغا کھڑا کر دیا، اب کون بیٹیں صاف کرے گا اس کی؟ ان کا بھی بزرگ نے بتایا انشاءاللہ کچھ ہوگا، کچھ ہونے والا ہے۔ جب زیادہ ٹینشن دیا بیوی نے اور زیادہ پریشر آیا اور خود بھی پریشان کیا مرغے نے، ہر وقت اذانے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر آیا کہ حضرت آپ کا کام تو میں نے کر لیا لیکن پریشانی ابھی گھٹی نہیں ہے۔ کہا اچھا، پھر مراقبے میں چلے گئے۔ سر اٹھایا اور کہا ایک بکری باندھو گھر میں، ایک بکری خریدو، اس کو گھر میں باندھو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بکری سے شاید کچھ معجزہ ہوگا۔ گیا، بکری خریدی، آ کے اس کو گھر میں باندھ دیا۔ اب مرغا تو صرف بیٹیں ڈالتا تھا، اب بکری نے تو موتنا بھی شروع کر دیا، پیشاب بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب باندھنا بھی گھر میں ہے چونکہ بزرگ نے کہا ہے۔ اب بیوی نے کہا خاوند کا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کون سے پاگل کے پاس جاتا ہے یہ، پہلے ہی گھر چھوٹا اور اس میں پہلے ہی شور اور پہلے ہی پریشانی، پہلے مرغا لے آیا، بکری لے آیا، وہ بھی سارا گھر میں۔ اب میں بچوں کی کروں یا مرغے کی کروں کہ بکری کی کروں؟ چند دن برداشت کیا اور بالآخر پریشان ہو کے پھر آیا، حضرت آپ نے فرمایا تھا بکری، وہ بھی باندھ تو لی ہے لیکن ہوا نہیں ہے ابھی کچھ بھی۔ بزرگ پھر مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا گدھا باندھ دو گھر میں۔ کہا واقعی؟ کہاں آپ باندھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب ادھر ادھر سے لے دے کے بیچارہ گدھا لے آیا، آ کے گھر میں باندھ دیا۔ ٹینشن تو تھی کہ بیوی کچھ کہے گی، لیکن اب بزرگ کی بات نہ مانے تو بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا کہ گدھا باندھ دیا۔ چھوٹا سا گھر، پہلے ہی جگہ نہیں، مرغا بھی آ گیا، بکری بھی آ گئی، گدھا بھی آ گیا۔ اب گدھے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا کرتا ہے گدھا، لید بھی پیشاب بھی اتنا کرتا ہے کہ باقاعدہ جیسے گھر دھل رہا ہو اس سے۔ اور پھر اس کی آواز تو قرآن نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بھونڈی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ تو اب گدھا سارا دن ہینگے، اب جس کے پاس گدھا بندھا ہوا ہو بتائیے نیند آئے گی اس کو؟ ویسے ہی خاموش کھڑا رہے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، گدھا بندھا ہوا ہے پاس۔ اب بیچارہ برداشت کرتا رہا، ادھر سے مرغا اذانے دے، وہ خاموش ہو تو بکری میں شروع کر دے، وہ خاموش ہو تو گدھا ہینگنا شروع کر دے، پتہ نہیں گھر ہے چڑیا گھر ہے، عجیب سا نظام بن گیا۔ پریشان ہو کے بہت دن گزر گئے، اب تو بس عاجز ہو کے آیا کہ حضرت اللہ کے واسطے کچھ کریں، مزید برداشت نہیں ہے۔ حضرت نے کہا اچھا، مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، کہ مرغا نکال دو، کہ نہیں کہ گدھا نکال دو۔ اب گدھا نکال دیا۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا مراقبے کی مجلس میں، بزرگ نے خود ہی پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہا جی کچھ تھوڑی سی بہتری ہے لیکن بس دعا کریں، مسئلہ تو ہے۔ پھر حضرت نے مراقبہ کیا، کہ بکری نکال دو، بکری بھی نکال دی۔ پھر کچھ دن کے بعد آیا ملاقات کے لیے، کہا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہ کچھ بہتری ہے پہلے سے، دعا کریں مزید بہتری ہو۔ انہوں نے کہا اچھا، مراقبہ کیا، پھر کہا کہ بھائی مرغا نکال دو گھر سے، مرغا بھی نکال دیا۔ اب آیا، کہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہا ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے، خالی خالی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، صاف ستھرا بھی ہے، خالی خالی بھی ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پہ پریشانی آئے تو اس وقت جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا وہ نہیں سوچتا، اس وقت بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب مرغا نہیں تھا، گدھا نہیں تھا، بکری نہیں تھی، اتنی ساری نعمتیں تھیں گھر میں اور صاف ستھرا گھر تھا،
تو یہ بچہ تو گھر میں ہوتا ہی ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب ساتھ گدھا بھی بندھا اور بکری بھی بندھی اور مرغا بھی آیا اور اس نے اذانیں دیں تو عقل ٹھکانے آئی کہ نہیں بھائی، گھر بڑا ہے اور تنگی نہیں ہے اور صاف ستھرا بھی ہے اور گھر میں سکون بھی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہمیشہ جب کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم نے اس وقت کیا سوچنا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صبر اور شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ زندگی ہم گزارنے لگ جائیں تو دنیا ہی ہماری جنت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو یہ عنوان سنانا چاہیے کہ صبر اور شکر کی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ بے صبری اور ناشکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتیوں کے آنے کا باعث ہے اور گھروں میں پریشانی کے آنے کا باعث ہے۔ جب کبھی آپ اپنے گھر والوں کی زبان سے ناشکری کا بول سنیں، فوری طور پر استغفار کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھر والوں کو پیار سے سمجھائیں کہ نہیں، ناشکری نہیں کرنی۔ بچہ سنتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے اور پریشان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اب اس کو پیار سے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ ان سے کہیں آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں نا، کان بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، گردے بھی ٹھیک ہیں، معدہ بھی ٹھیک ہے، جگر بھی ٹھیک ہے، اللہ نے سر چھپانے کو گھر بھی دیا ہوا ہے، پنکھے بھی دیے ہوئے ہیں، بلب بھی دیے ہوئے ہیں، پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ آ رہا ہے، کھانے کو روٹی مل رہی ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا مزاج ہے کہ مجھے ایسی بکری ملے کہ جو نہ پیشاب کرے، نہ مینگنیاں دے، صرف دودھ دے، نہ گھاس کھائے۔ تو بھئی دنیا میں ایسی کوئی بکری ہے بتائیے کہ جو دودھ بھی دے، مینگنیاں نہ دے، پیشاب بھی نہ کرے، گھاس بھی نہ کھائے؟ تو کوئی پلاسٹک کی بکری ہوگی جس میں آپ کو دودھ بھرنا پڑے گا، پھر نکالنا پڑے گا۔ جہاں سے دودھ ملے گا وہاں سے مینگنیاں بھی آئیں گی، جہاں سے دودھ ملے گا وہاں سے پیشاب بھی آئے گا، جہاں سے دودھ آئے گا اس کو گھاس بھی کھلانی پڑے گی۔ اسی طرح جب نعمتیں آئیں گی تو پریشانی بھی آئے گی۔ کوئی گلاب کا پھول آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جس کے آس پاس کانٹے نہ ہوں؟ بتائیے بھائی، گلاب کے پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھا ہے کبھی گلاب کا پھول؟ جدید دور ہے، اب تو نظر ہی نہیں آتی ہیں وہ، لوگ کھیتوں میں نہیں جاتے اور آرٹیفیشل چیزیں اتنی آ گئی ہیں۔ اب تو آج کل تو ہار بھی جو پہناتے ہیں نا وہ بھی پلاسٹک کا بنا ہوا۔ اللہ اکبر، اتنی ترقی کر لی ہے دنیا نے کہ ہار بھی پہناتے ہیں پلاسٹک والا، اور گھر میں جو گملے رکھے ہوئے ہیں ان میں جو پھول لگے ہوئے ہیں وہ بھی پلاسٹک والے۔ تو گلاب کا جو پھول ہوتا ہے نا، اس کی جو شاخ ہوتی ہے نا وہ کانٹے دار ہوتی ہے، اس میں بہت سے کانٹے ہوتے ہیں، حالانکہ آگے جا کے گلاب ہوتا ہے۔ تو گلاب ملتا ہے کانٹوں سے گزر کر اور گلاب ملتا ہے کانٹوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اگر گلاب چاہیے تو کانٹوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔